بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ جمل میں مسلمانوں کے کثرت سے جانی نقصان پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، استغفار اور علوم سنت کی نشر و ارشاد کے لیے وقف کر دیا اور اپنے حجرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کے درمیان باہمی تعلقات اتنے اچھے تو نہ تھے جیسے گزشتہ ادوار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلفائے راشدین کے ساتھ تھے، تاہم امیر معاویہ کے ساتھ ان کی خلافت سے پہلے تعلقات کشیدہ نہ تھے، اور امیر معاویہ دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت و منقبت کے قدردان تھے، بلکہ یہ دونوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے مطالبے میں ایک دوسرے کے بہت بڑے معاون و مددگار تھے۔ اگرچہ حضرت معاویہ نے امارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد حد درجہ کوشش کی کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جو حضرت معاویہ کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیتا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ یہ ام المومنین کے الاتی بھائی تھے، انہیں 38 ہجری میں مصر میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہاں حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر تعینات تھے۔ حضرت معاویہ نے اپنے حمایت یافتہ معاویہ بن حدیج سکونی کو ایک کثیر لشکر کی کمک دی اور حضرت محمد بن ابی بکر کو زیر کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کثیر کے قائد عمرو بن عاص تھے۔ یہ لشکر محمد بن ابی بکر کو زیر کرنے میں کامیاب ہوا اور نتیجتاً آپ معاویہ بن حدیج کے قیدی بن گئے۔ بس انہوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی کی مظلومانہ اور سفکانہ شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا، چنانچہ اس کے بعد آپ اپنی نمازوں میں امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کے خلاف دعا کرتی رہیں۔ بس حضرت معاویہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت کو بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام زندگی ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد مدینہ پاک میں روضۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی وزیر و سفیر اور سپاہی بھی تھے۔ ایک دن مدینہ پاک میں آپ کے ایک وزیر نے کسی محفل میں بیٹھے باتوں باتوں میں نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ دیے۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص نے یہ الفاظ سنے اور جوکے تو جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بتا دیے کہ حضرت معاویہ کے فلاں وزیر نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنے خلاف الفاظ سنے مگر خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے اٹھا اور یہی بات جا کر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتا دی۔ حضرت عائشہ نے وزیر کے نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے گستاخی بھرے الفاظ سنے تو جلال میں آ گئیں۔ آپ نے اسی وقت ایک بندہ بھیج کر حضرت معاویہ کو اپنے پاس بلوایا۔ حضرت معاویہ آئے اور حجرے میں ایک طرف موجود بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ بھی درمیان میں پردہ لٹکا کر پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں اور دعا و سلام کے بعد آپ نے فرمایا، اے معاویہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کابینہ کے فلاں وزیر نے آپ کی طاقت کے بلبوتے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے اور بڑا غصہ بھی ہے۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا، اے ام المومنین، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو جاتا تو میں خود اس وزیر کو پکڑ کر سزا دیتا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں خود پوچھ لیتا ہوں۔ اس سے آپ کا دل دکھا ہے تو یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بھی دکھا ہوگا۔ میں اس کے لیے اس کی جگہ معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسی شکایت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جلال میں آ گئیں اور فرمایا، اے امیر معاویہ سن لے، اب کے بعد آپ نے یا آپ کے کسی وزیر سفیر نے امام حسن کی شان میں گستاخی کی
تو نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کی حکومت رہے گی، میں آپ کا سارا غرور و تکبر خاک میں ملا دوں گی۔ آج اگر حسنین کریمین کے نانا بظاہر حیات نہیں تو کیا ہوا؟ اگر والد اور والدہ حیات نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو موجود ہوں، نہ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا، اے ام المومنین آپ بے فکر ہو جائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ علیہم الرحمہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک نیا لباس نہیں پہنتی تھی جب تک اپنے لباس میں اتنے پیوند نہ لگا لیتی کہ اندر باہر ایک ہو جاتا۔ ایک دن ان کے پاس حضرت معاویہ کی طرف سے 80,000 درہم آئے، لیکن شام تک ان کے پاس ایک درہم بھی نہ رہا۔ آپ نے سب کے سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ انہیں ان کی خادمہ نے کہا، اے ام المومنین، کاش آپ ایک درہم ہی اپنے لیے رکھ لیتی کہ اس کا گوشت خرید لیا جاتا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے تو یاد دلاتی تو میں ضرور منگوا دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تعلقات جیسے بھی کشیدہ رہے، لیکن تاریخ میں کہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جب حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کی حکومت کی مخالفت کی ہو، یا البتہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بعض افعال کا انکار ضرور کیا ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب حضرت حجر بن عدی قتل کیے گئے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کو بہت سخت باتیں کی تھیں، جن کو مستند تاریخی کتب میں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔